ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنیے روایت کا، فرماتے ہیں کہ تم لوگ فتنے قبر میں دجال سے بھی زیادہ جو ہے آزمائے جاؤں گے۔ تم لوگ فتنے قبر میں دجال سے بھی زیادہ، دجال کا فتنہ جب سے دنیا بنی ہے تو ختم ہونے تک دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کے فتنے کی شدت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس کے تعلق سے اپنی قوم کو ڈرایا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور واعظ کیا، جبکہ یہ آنے والا ہے امت محمدیہ کے اندر، لیکن پہلے نبی اور پہلے رسول نے اس سے ڈرایا تو کہا تم قبر میں دجال کے فتنوں سے زیادہ جو ہے آزمائے جاؤں گے۔ اس بات کو سن کر صحابہ زار و قطار رونے لگے کہ کیا اتنی سخت آزمائش ہماری قبروں میں ہونے والی ہے؟ تو آپ نے کہا تمہاری اتنی آزمائش ہوگی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ قبر کے پاس سے گزرتے یا قبرستان جاتے، قبر کے پاس جاتے تاکہ عبرت حاصل ہو، تو آپ کی کیفیت یہ ہوتی کہ اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی جو بہت گھنی تھی آنسوؤں سے بھر جاتی، اور کہا کرتے تھے کہ یہ منزل جس کے لیے آسان ہو گئی باقی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہیں، اور جس کے لیے اس منزل میں سختی اور پکڑ ہو گئی باقی سارے مرحلے پہلے سور سے لے کر قیامت تک اور اس کے بعد جو ہے حشر اور آخرت تک، اس کے لیے حساب و کتاب تک سارے مرحلے اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ بہقی کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ بہت سخت جان اور ایک قوی ہیکل مضبوط قسم کے جسامت والے انسان تھے، اس صحابی کے تعلق سے خلیفہ رسول تھے، جو ہے دوسرے جو ہے خلیفہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کئی فضائل ہیں۔ آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اتنا روتے تھے، قبر کا سوچ سوچ کے اتنا روتے تھے کہ آخر وقت میں آپ کی وفات سے پہلے چہرے کے اوپر 2 لکیریں پڑ گئی تھی، جس کے آنسو جانے اور جانے کی وجہ سے چہرے پر 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی، چونکہ آنسو ہمیشہ وہاں سے بہہ کر نیچے کی طرف آتے تھے۔ اتنا صحابہ روتے تھے اور اس قبر سے اور موت کی کیفیت سے پناہ مانگتے تھے، لیکن ہمارے اعمال، ہمارے معاملات آج نظر نہیں آتے کہ کسی بھی چیز سے پہلے کبھی یہ سوچا ہوں کہ مرنے کے بعد اس کے وجہ سے کیا انجام میرا ہو سکتا ہے۔ نوجوان ہے تو اپنی جوانی کے اس میں عالم میں غرق ہے، نشہ، منشیات، لڑکیوں کو چھیڑنا اور افیئرز اور زنا اور بدکاریاں اور اپنی جوانیوں کو برباد کرنا۔ بچے ہیں تو والدین ان کو تعلیم اور تربیت نہیں دے رہے اسلام کی، بڑے ہونے کے بعد جو محنت اور مشقت حلال کے لیے ہونی چاہیے وہ حرام کے لیے ہم کرتے ہیں۔ ساری زندگی جو ہے صرف ادھر اور ادھر اور اس کو اور اس کو تکلیف دے کر مال کمانا چاہتے ہیں، حرام کاریوں میں اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں، حلال کو حلال نہیں سمجھتے اس کو حرام کر لیتے ہیں، حرام کو حرام نہیں سمجھتے اپنے نفسوں پر ہر چیز کو حلال کر رکھا ہے۔ پھر تصور اور سوچ بھی یہ کہ اللہ موت اچھی دے، کیسے کسی کو اچھی موت مل سکتی ہے جب یہ اتنے بڑے بڑے انبیاء اور اتنے بڑے بڑے شہداء، اتنے بڑے بڑے صلحاء اور اتنے بڑے بڑے صحابہ کا یہ حال ہے کہ یہ اپنی اموات، اپنی موت سے ڈرتے تھے اور اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پھر ہم کس طرح سے بے باکی سے گناہ کر کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں اچھی جو ہے زندگی دیں گا اور اچھی موت نصیب کریں گا؟ اچھی موت کے لیے اچھے اعمال کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد اللہ کا فضل اور پھر رحم ہوتا ہے انسان پر۔ تو اچھی موت، اچھی محشر کی زندگی، اچھا حساب اور کتاب، آخرت میں فیصلے کے اعتبار سے جنت، یہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کو بہت سیریسلی، ڈراسٹیکلی، جلدی، شدت کے ساتھ اور بہت رفتار سے بدلنا ہے، اس لیے کہ آپ بھی نہیں جانتے اور میں بھی نہیں جانتا ہوں کہ میں کب دنیا سے چلا جاؤں گا اور آپ کب چلے جائیں گے۔ اگر وقفہ دیا گیا ہوتا کہ 60 سال، 65 سال، 70 سال، تو شاید پھر کچھ تیاری کر لیتے کہ موت سے پہلے تیاری ہو جائے۔ ہم نہیں جانتے میرے بھائی، اور لوگ کہتے ہیں نوجوان تو ہے، آخر وقت میں انشاءاللہ العزیز نیک عمل کریں گے۔ میرے بھائی، بوڑھوں کے مقابلے نوجوانوں کو تو جلدی مرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے جلدی مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کیوں یہ چکر میں ہے کہ نہیں ابھی تو جوانی ہے؟ ماں باپ کیوں یہ چکر میں ہے کہ بچہ بھی جوان ہے، دین پہ عمل مت کراؤ؟ اس لیے کہ بعد میں کریں گے نا، زندگی پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ریٹائرمنٹ کی بات کی عبادتیں پسند نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کو وہ جوانی کا پرائم ٹائم چاہیے، آپ کا اور میرا۔ اللہ کو جس چیز کے لیے حکومت کہہ رہی ہے تم بیکار ہو، ہمارے لیے چلے جاؤ، وہ چیز اللہ کے لیے دینا چاہتے ہیں کہ جب زندگی بھر تو رشوت خوری، لوٹ مار، کھسوٹ سب کر لیں گے اور 58 اور 60 سال کے بعد ریٹائرمنٹ لے کر اللہ اللہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، داڑھی رکھ لیں گے۔ ارے جس عمر کو تو حکومت کہہ رہی بیکار ہو گیا تو گھر جا کر بیٹھ، اس عمر کو اللہ کے لیے دینا چاہتے ہیں؟
اور اپنی جوانیوں کو والدین خود بچوں کو کہتے ہیں کہ ابھی ضرورت نہیں ہے، تو کیا تم لکھا کر لائے ہو تمہارے بچے کتنے دن جئیں گے؟ اور کیا میں لکھا کر لایا ہوں کہ میں اتنے دن میں مروں گا اور بوڑھا ہوں گا؟ ہمیں اپنی زندگیوں کو بہت جلدی تبدیل کرنا ہے، اس سے پہلے کہ موت کا شکنجہ کس لیا جائے، فرشتوں کو آرڈر اور حکم دے دیا جائے، پھر اس کے بعد ہم کہیں حتی اذا جاء احد الموت قال رب ارجعون، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دی جائے، واپس ریٹرن لوٹنا ہے، نیک کام کرنا ہے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، جو نیکیاں تیرے نبی بتا کر گئے تھے، تیرے دین و شریعت نے بتائی تھی، میں کر کے آؤں۔ نہیں ملنے والا یہ موقع یاد رکھیے، نہیں ملے گا، اور انسان کی فطرت ہے، اسے کہا جائے نماز اگلے جمعے سے، دیندار بنو اگلے رمضان سے، اچھا پڑھو اگلے سیمسٹر سے، فلاں کام اگلی فصل سے، اچھا بزنس کرو اگلے سیزن سے، اگلا موقع چاہیے۔ اللہ کہتا کلا نہیں ملنے والا تجھے اگلا موقع، چونکہ تیری فطرت ہے اگلا موقع چاہیے اور تو کرتا نہیں ہے اعمال، لہٰذا اپنی زندگیوں کو بہت جلدی تبدیل کرنا ہے۔ میں اور آپ نہیں جانتے کیا حال ہونے والا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب برزخ اور موت کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی تو کہنے لگے کاش کہ میں درخت ہوتا، لوگ آتے کاٹتے سکھا کے مجھے جلا دیتے، میں انسان پیدا نہ ہوا ہوتا، اس لیے کہ درخت سے پوچھ نہیں ہونے والی، مجھ سے اللہ رب العزت پوچھ کرنے والا ہے۔ کتاب الزہد کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا، انتقال کا وقت قریب آیا، دنیا سے کوچ کر جانے کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ یہ بھی ایک خوش نصیبی کی موت ہے کہ انسان بیمار ہو اور توبہ کا موقع ملے، اچانک آنے والی موتوں میں توبہ کا موقع نہیں ملتا ہے۔ تو بہرحال تو رونے لگے اس موت کی کیفیت میں، اور روتے روتے جو ہے لوگوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیوں روتے ہو، کیا دنیا سے جانے کا غم ستاتا ہے تمہیں؟ تو کہنے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ کہا دنیا سے جانے کا چھوڑنے کا غم نہیں ہے، لیکن میرا سفر بہت لمبا ہے، طویل سفر ہے میرا، اور خلیل زاد راہ ہے میرے پاس، توشہ بہت کم تیار کیا ہے، سفر کچھ زیادہ ہی لمبا ہے، سفر لمبا ہے، میں نے زاد راہ سفر کی تیاری کے لیے سامان کم جمع کیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کی شام ایک ایسے ٹیلے پر گزاری ہے جس کے آگے میں نہیں جانتا ٹیلا پار کرنے کے بعد کہ میرے لیے جہنم ہے یا میرے لیے جنت رکھی گئی ہے۔ تو یہ اصحاب ہے جن کے تعلق سے اللہ کی کتاب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اگر ان کی اموات اور ان کی موت پر یہ ڈر رہے ہیں، اتنے کثیر اعمال کرنے کے بعد اگر یہ قلیل کہہ رہے ہیں اس کو زادرہ قلیل، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کس کو نہیں پتا ہے؟ حدیث کا کوئی طالب علم ایسا کوئی ہو سکتا ہے جس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نہیں سنا ہو کہ فلاں صحابی ہے؟ یہ وہ صحابی ہے جس نے 5000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس حدیث پر عمل کریں گے سب کا ثواب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ملے گا۔ تو یہ وہ صحابی ہے، لیکن اپنی موت سے دیکھ کتنا گھبرا رہے، کتنا